بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، ایپیسوڈ 61، حضرت انسان، لیسن فرام ڈیوائن بک۔ انسانی نفس کے قلب پر دو طرح کی طاقتیں اثر انداز ہونے کی جدوجہد کرتی ہیں۔ ایک طرف روحانی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف نفسانی طاقتیں ہیں۔ روحانی طاقتوں کی غذا الگ ہے، نفسانی طاقتوں کی خوراک الگ ہے۔ اگر روحانی طاقتوں کو مناسب غذا مل رہی ہے تو قلب پر روحانی طاقتیں غلبہ حاصل کر لیں گی۔ اگر نفسانی طاقتوں کو زیادہ خوراک مل رہی ہے تو نفسانی طاقتیں زور پکڑ جائیں گی اور قلب پر قبضہ جما لیں گی۔ نفسانی طاقتوں کا قلب پر غلبہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا ہے۔ انسانی جسم کا دماغ قلب کا حکم وصول کرتا ہے۔ قلب چونکہ تمام باطنی لشکروں کا سپہ سالار ہے، اس لیے قلب انسانی جسم کے دماغ کو اشارہ کرتا ہے اور مادی جسم کو اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسانی دماغ انسانی جسم کا حکمران ہے۔ انسانی جسم کے تمام اجزاء کو احکامات انسانی دماغ ہی جاری کرتا ہے۔ انسانی دماغ ایک اشارہ تو جسم کے اس مخصوص جز کو دیتا ہے جس نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا اشارہ جسم میں موجود دل کو دیتا ہے۔ دل انسانی جسم میں خون مہیا کرنے کا ایک آلہ ہے۔ ویسے تو یہ دل عام حالات میں ایک مخصوص معیاری دباؤ کے برابر جسم کے حصوں کو خون مہیا کرتا رہتا ہے، لیکن جب جسم کے حکمران دماغ کی طرف سے اشارہ آتا ہے تو دل جسم کے اس مخصوص جز کو زیادہ مقدار میں خون مہیا کرتا ہے جس جسمانی جز نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء وہی ہیں۔ انہی اعضاء سے اچھائی کے کام بھی ہوتے ہیں اور انہی اعضاء سے برائی کے کام بھی ہوتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہی ہے کہ انسانی جسم تو ایک ہی ہے، مگر کبھی وہ اچھائی کے کام کرتا ہے اور کبھی وہ برائی کے کام کرتا ہے، لیکن جسمانی کام کی اچھائی اور برائی کا تعلق بنیادی طور پر انسانی نفس سے ہے۔ انسانی نفس کی طرف سے قلب انسانی دماغ کو اچھا یا برا عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب قلب پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو نفس خود غرضی اور خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت نفس کو صرف اپنی ضرورت سے غرض ہے، وہ صحیح اور غلط کے احساس سے عاری ہے۔ حق اور باطل پر غور و فکر کرنا ختم کر دیا ہے۔ اسے صرف اپنی ذات، اپنی ضرورت اور اس کی تکمیل سے واسطہ ہے، خواہ یہ ضرورت کسی دوسرے پر ظلم کر کے پوری ہو، خواہ یہ ضرورت کسی دوسرے کا مال لوٹ کر پوری ہو، خواہ یہ ضرورت جھوٹ بول کر یا وعدہ خلافی کر کے پوری ہو۔ خود غرضی میں مبتلا نفس
اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے دنگا فساد سے بھی گریز نہیں کرتا۔ غرض نفس اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے اور اس کے سامنے جائز اور غلط کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نفس کی خواہشات ان گنت اور بے شمار ہیں۔ نفس ان لاتعداد خواہشات کو خود فریبی اور خود غرضی کے لباس میں مکر کے حوالے کر دیتا ہے۔ مکر اور خود فریبی کے لشکر قلب میں وہ طوفان برپا کرتے ہیں کہ بلائی کا راستہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ لالچ کان کو حق کی آواز سننے سے روک دیتا ہے۔ غرض اور خواہش آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ صحیح مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ نفس کا لالچ زبان کو جھوٹے وعدے کرنے پر اکساتا ہے، ناک کو حق کی خوشبو سونگھنے سے روک دیتا ہے۔ نفس کا لالچ جسم کی خدمت کے لیے خرچ کو بال بال دیکھتا ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے انسانی جسم ریچھ کی طرح بے مقصد ناچتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ ناچ بلائی سے خالی اور شر سے بھرا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی خوشی کا لالچ نفس کو دائمی آخرت کی خوشی سے روک دیتا ہے۔ لالچ عقل اور شعور کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ اے فقیر بندے، یاد رکھ، لالچ انسانی قلب کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ اپنے قلب کو اس رہزن سے بچا لے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان انہم کفر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا یعنی کچھ بحثی سخت ناپسند ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ غافر 35